حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ جل وعلا نے مجھے منتخب فرمایا۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، اور میرے نسب میں کسی بھی جگہ پر کوئی برائی کی آمیزش، کوئی گناہ کسی بھی طرح کا میرے نسب میں شامل نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ سے نکاح کے ذریعے ہی آگے چلتا رہا۔ اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خرجت من نکاح غیر صفاح، حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا آیا ہوں، برائی کے ذریعے میں کبھی منتقل نہیں ہوا۔ یعنی جب بھی میرا جو نور ہے وہ منتقل ہوا تو وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوا، نکاح کے ذریعے یہ منتقل ہوتا رہا۔ اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمخشری نے اس کو تفسیر کشاف کے اندر بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی پہلے ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح حضرت سیدنا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، اور ذبیح یہ بھی ذبیح ہیں۔ ایک وقت تھا قبیلہ مکہ مکرمہ کے اوپر بنو جرہم کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ جرہم قبیلہ بڑا زمانہ دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلتا ہوا ان کے اوپر حکومت کرتا آ رہا تھا۔ ابتدا میں ان کی حرکتیں اچھی رہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا، ان کے معاملات بھی خراب ہونا شروع گئے، اور یہ لوگ بھی حق کے رستے کو چھوڑ کر برائی کی طرف چل پڑے۔ جب یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، برائی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ وہ انسانوں کو حکومت دیتا ہے تو حکومت دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب وہ کسی کو سے اقتدار چھین لیتا ہے تو اقتدار چھین کر بھی ان کو آزماتا ہے۔ یہ لوگ اول اچھے رہے، لیکن بتدریج یہ بد کرداریوں کے اندر مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ قبیلے کا جو سردار تھا عمر بن حارث جرہمی، یہ اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ یہ لوگ اپنی اس اچھی روش کے اوپر قائم رہیں اور ان برائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، نیک اعمال کرنے شروع کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ان کو بڑا سمجھاتا رہا، لیکن جب یہ اپنے ان بے اعتدالیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کا جو فنڈ تھا اس کو نکالتا ہے، اور مکہ سے نکال کر اس کو چاہے زمزم کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے فنڈ تھے، مختلف قسم کے اموال تھے جو انہوں نے جمع کر رکھے تھے خانہ کعبہ کے لیے۔ اس نے جب اس کو جمع کر دیا، اکٹھا کیا اور کر کے زمزم کے اندر دفن کر دیا، تو مقصد یہ تھا کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر کسی اور کی حکومت آتی ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ فنڈ نکال کر اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکے۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو خزاعہ نامی قبیلہ اپنی متعدد شاخوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ جب ان کے اوپر خزاعہ نامی قبیلہ حملہ کرتا ہے تو اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ ہار جاتے ہیں جنگ۔ اس کے سبب سے مکہ مکرمہ کے اوپر خزاعہ نامی قبیلے کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے زمزم کو خشک بھی ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 500 سال گزر گئے۔ اب جب حضرت سیدنا عبد المطلب وہ دوبارہ
اس یہاں کے سردار بنتے ہیں تو آپ ایک رات آرام فرما ہوتے ہیں، آپ کو خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عبد المطلب وہ جو زمزم کا کنواں اب خشک ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرو، اس کو دوبارہ سے کھودو، اور تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے استعمال میں آ سکے۔ وہ دوبارہ سے عبد المطلب جگہ کو تلاش کرتے ہیں، کر کے تو کھدائی شروع کرتے ہیں۔ قریش کے ساتھ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، جناب عبد المطلب کو روک دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کنواں کھودنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے اور آپ اس کے اکیلے حقدار نہیں ہو سکتے، اور خود بھی نہیں کھودتے، عبد المطلب کو بھی نہیں کھودنے دیتے۔ اب جناب عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا، تو دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ ابھی یہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ ابھی خاموش نہ ہوتے یا مستقبل میں دوبارہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع ہو گیا تو اس صورت میں میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اور عرب کے اندر جس کا ایک بیٹا ہوتا تھا نا وہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے یہ بندہ بے اولاد ہے، اس کو بے اولاد ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب کو یہ بات کہی گئی تو چنانچہ آپ نے پھر خانہ کعبہ کے اندر یہ نظر مان لی، البدایہ والنہایہ کے اندر رقم ہے کہ جناب عبد المطلب یہ نظر مانتے ہیں لَإِن جَاءَ لَهُ عَشَرُ بَنِينَ وَصَارَ لَهُ أَعْوَانًا، کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے 10 بیٹے مزید عطا فرمائے، ایک تو پہلے تھا تو فرمایا 10 بیٹے اگر اللہ مجھے اور عطا فرمائے اور وہ سارے کے سارے طاقتور، توانا، مضبوط ہو جائیں، اور مضبوط ہو کر وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میرے مددگار بن جائیں، تو لَيَذْبَحَنَّ أَحَدَهُمْ قُرْبَانًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک بچے کو کعبے کے پاس ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ذبح کرنے کی نیت مان لی، خانہ کعبہ کے سائے میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب یہ جب نظر مان لی نا، وقت گزرتا گیا، کنویں کی کھدائی بھی جاری رہی۔ اب جناب عبد المطلب کنویں کو مسلسل کھود رہے ہیں، قریش کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ لمبے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو جب کھودا جا رہا ہے تو وہاں سے دفن شدہ اموال جو قبیلہ جرہم کا جو بڑا تھا اس نے دفن کیا تھا وہ بھی نکل آتا ہے۔ اب قریش پھر رولا ڈال لیتے ہیں کہ جناب یہ مال تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ چنانچہ بات یہاں تک آئی کہ اب اس جگہ پر قرآن اندازی کی جائے گی، قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ ایک طرف جناب عبد المطلب کا نام رکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا نام رکھا جاتا ہے، قریش کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوتا ہے، چاہے نام کس کا بھی لکھ لیا جائے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ سارے کا سارا مال خانہ کعبہ کے اوپر خرچ ہونا ہے۔ تو اب جو قرآن اندازی جب کی جاتی ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کے نام نکل آتا ہے۔ سونے کے 2 ہرن خانہ کعبہ کے نام نکل آتے ہیں، باقی جو مال تھا وہ سارے کا سارا جناب عبد المطلب کے نام نکل آتا ہے۔ قریش کے نام پھر کچھ نہیں نکلتا، لیکن وہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب لوہے کا جتنا بھی سامان نکلا تھا اس کو ڈھالتے ہیں اور ڈھال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیتے ہیں، اور جو سونے کے 2 ہرن نکلے تھے ان کو پگھلا کر وہ اس دروازے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ زمزم کا کنواں کھود دیا گیا، لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ زمزم کے کنویں کو کھودے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ سارے کے سارے طاقتور، توانا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات جناب عبد المطلب یہ خواب دیکھتے ہیں کہ گویا انہیں کسی چیز کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن خواب پھر آ رہا ہے کہ یہ نہیں کوئی اچھی چیز، کوئی پیاری چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ یکے بعد دیگرے قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے جو منت مانی تھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اگر مجھے 10 بیٹے ملیں، سارے کے سارے طاقتور، توانا ہو کر میرے دست و بازو بنے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کروں گا، خانہ کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ تو یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ منت کا خیال آتا ہے، نظر کا خیال آتا ہے، تو آپ اپنے بیٹوں کو، سارے بیٹوں کو بلا کر انہیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹو میں نے یہ منت مانی ہے۔ بچے سارے کے سارے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان جیسے آپ کرنا چاہیں، ہمیں آپ کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب
اب سارے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد آپ یہ قرآن اندازی کرتے ہیں تاکہ جس بچے کا نام نکلے اس کو ذبح کر دیا جائے. نام نکالتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کا نام نکل آتا ہے. سیدنا عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو جناب عبد المطلب ایک ہاتھ میں اپنے بچے کا بازو پکڑتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور لے کر وہ خانہ کعبہ کے پاس جب آتے ہیں, لوگوں کا جمع غفیر لگ جاتا ہے, ایک ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے. عبد المطلب ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ تم اپنے اس پیارے بیٹے کو, اور عبداللہ سب سے لاڈلے بیٹے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سب سے پیارے, سب سے زیادہ حسین و جمیل, جس کا تذکرہ آگے آئے گا, سب سے زیادہ خوبصورت تھے. تو لوگ ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کا حل تلاش کرتے ہیں. چنانچہ خیبر کے اندر مقیم کاہنہ تھی جس کا نام تھا قطبہ, اور بعض روایات کے اندر آتا ہے سجاح. یہ دونوں کی دونوں خیبر کے اندر رہتی تھی. ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سارے کا سارا انہیں مسئلہ بتاتے ہیں. وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو دیت ہے وہ 10 اونٹ ہے. تو یہ حل اس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھا جائے. اگر قرہ عبداللہ کے نام نکل آئے تو پھر دوبارہ 10 اونٹ رکھے جائیں, اگر دوبارہ قرہ عبداللہ کے نام نکل آئے جائے پھر تیسری مرتبہ, اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہیں, اور جہاں پر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے وہاں پر قرآن اندازی روک کر جتنے اونٹوں کا قرآن نکل آئے ان اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر ذبح کر دیا جائے. یہ اس کی طرف سے حل پیش کیا جاتا ہے. اس تجویز پر عمل کیا جاتا ہے. ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف عبداللہ کا نام, قرہ پھر عبداللہ کے نام نکل رہا ہے, پھر 20, پھر 30, پھر 40, حتیٰ کہ 90 اونٹ ہو گئے تو قرہ جناب عبداللہ کے نام لکھ رہا ہے. لیکن جب ایک طرف 100 اونٹ رکھے جاتے ہیں پھر قرہ جا کر اونٹوں کی طرف نکلتا ہے. جناب عبد المطلب سے کہا جاتا ہے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے پشمردہ چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ اب عبداللہ کی جان بچ گئی. ایک طرف 100 اونٹ ہیں, ان کو ذبح کیا جائے گا اور عبداللہ کی جان بچ جائے گی. لیکن جناب عبد المطلب یہ وہاں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ بات منظور نہیں ہے, میں تو ان کو دوبارہ سے قرآن اندازی کروں گا, 3 مرتبہ قرآن اندازی کروں گا, تب جا کر اگر تینوں کی تینوں مرتبہ یہ قرآن اندازی اونٹوں کے نام نکلے تب جا کر میں اس بات کو تسلیم کروں گا. چنانچہ پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے, پھر قرآن اندازی 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں کے تینوں مرتبہ اونٹوں کی طرف قرآن نکلتا ہے. تو لوگوں کے اندر خوشیاں پھیل جاتی ہیں, لوگوں کے چہروں پر تازگی آ جاتی ہے. اب ان 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پورے مکہ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے, لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں. اور یوں جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی آپ کی جان بچتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور وقت گزرتا ہے, سیدنا عبداللہ جوان ہو گئے, اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی خواتین مدہوش ہو گئی تھیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سیدنا عبداللہ کو وہ حسن اور جمال عطا فرمایا تھا کہ ان کے جمال کے اوپر قبیلہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں آپ کے عشق کے اندر مبتلا تھیں. ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. امام زرقانی نے اس کو روایت کیا, فرماتے ہیں کہ لما بنا عبداللہ بھی آمنہ احسو مئتی امرات من بنی مخزوم بنی عبد مناف متنا ولم یتزوجنا اسفا علی ما فاتہن من عبداللہ. انہوں نے یہ جب حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گئی تو قبیلہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں جو جناب عبداللہ کے عشق کے اندر مبتلا تھیں, وہ عبداللہ کو پا نہ سکنے کے غم میں مرتے دم تک انہوں نے شادی نہ کی, مرتے دم تک. لیکن آپ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے. آپ برائی کی طرف آپ کا نسب کبھی متوجہ نہ ہوا,
اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرا نسب پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب آپ کے لیے ساری لڑکیاں حسین و جمیل آپ کے پیچھے پاگل ہے، آپ کے عشق کے اندر مبتلا ہے، لیکن آپ کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور تاریخ انسانی کے اندر کوئی ایسا نوجوان بھی ہمیں نظر نہیں آتا جس کے حسن اور جمال کا یہ عالم ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حسن تھا یہ حضرت عبداللہ کا نہیں تھا، یہ جو حسین و جمیل تھے عبداللہ، تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اسی لیے آپ اتنے زیادہ حسین، اتنے زیادہ جمیل تھے۔ آپ نور مصطفیٰ کے امین ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ چمکتے دمکتے چہرے کے مالک تھے، بلکہ سیرت حلبیہ کے اندر تو یہاں تک موجود ہے وَكَانَ نُورُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُرَى فِي وَجْهِهِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّ، یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اس طرح سے نظر آتا تھا کہ گویا آپ کا چہرہ نہ ہو بلکہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اللہ اکبر، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کا چہرہ، اتنا حسین و جمیل، یہ خوبصورت نوجوان، یہ روئے انور جو اتنے خوبصورت، اتنی خوبصورتی کا حامل ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو کیا حسن عطا فرمایا ہوگا، اور جب وہ دولہا بن کر نکلتا ہوگا، جب وہ تیار ہو کر بن سنور کر مکے کی گلیوں کے اندر نکلتا ہوگا تو وہاں پر کیا کوہرام بپا ہوتا ہوگا۔